اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے، ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے۔ ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے۔ ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی، تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا۔ ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی۔ الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں۔ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے۔ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے؟ سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا، وہ چن کے لگایا جائے گا کہ کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے۔ ان کو خوف آیا ہوا ہے، پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے، اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے، اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں۔ لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے، سٹاف بھی اپنا ہوگا، ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے، تو جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور کیسز ہوں گے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کو جیل میں ڈالو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو، ان کو الجھا دو، ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو، ایف آئی آر کرو۔ یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں، یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے۔ اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ، خوف، ہراساں، ایف آئی آر،
ہونڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کھل کے دھاندلی کرو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ الیکشن کمشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا، یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے۔ میں ویسے آپ کو بتا دوں، ہم نے پوری اپنی کوشش کی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں۔ ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے سب کچھ کیا۔ ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے، ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے، پرامن رہے، کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا۔ 2 دفعہ ہم نے مارچز کی، لانگ مارچ۔ ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا، اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، انتشار کیا، اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہم 26 نومبر کو نکلے، جب ہم پنڈی میں گئے، لاکھوں لوگ تھے۔ اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا۔ گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے، کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے۔ اس کے بعد اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائیں۔ یہ کبھی بھی نہیں، مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس گرائی ہوں؟ یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں۔ کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا، بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے۔ ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش نکلا۔ تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معیشت تباہ کی ہو، کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے۔ ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت۔